ساری چیزیں. ایک وقت پہ وہ دبے ہوئے ہیں, سارے جدھر جا رہے ہیں ادھر وہ ان کو دبا کے رکھ لیں, اور یہ ایک وقت ہے کہ اللہ نے ان کو پاور دیا. یہ اللہ کہہ رہے بہترین قصہ ہے. میں اور آپ اگر حضرت یوسف کی صفات اگر آپ گننا شروع کر دیں, اس کے اوپر چلیں, تو میں اور آپ کو بھی اللہ کے ایسی ریزلٹس نظر آئیں گے, ایسی اللہ کے وعدے پورے ہوتے دیکھیں گے. اچھا اب دیکھیں کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں, وہ جو بھی کہنے والا تھا. اب کہتے ہیں 73 میں قالوا, انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم, لقد علمتم یقیناً تمہیں معلوم ہے, ما جئنا ہم نہیں آئے, لنفسد فی الارض کہ ہم فساد کریں زمین میں, وما کننا سارقین اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں. آیت نمبر 74 قالوا, ان سب نے کہا فما جزاؤہ, تو کیا سزا ہے اس چوری کی, ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے ہو. 75 قالوا, انہوں نے کہا جزاؤہ, اس کی سزا, من وجد, جس کے پایا جائے گا, فی رحلی, اس کے سامان میں, فہو جزاؤہ, تو وہ بندہ ہی اس کی جزا ہوگی, اسی کو دھر لیا جائے گا. کذالک, اسی طرح, نجزی, ہم بدلہ دیتے ہیں, الظالمین, ظالموں کو. اچھا اب کیا ہوا بھائی, وہ انہوں نے کہا اچھا ہم اس طرح سے آپ کو دیں گے, میں ذمہ دار ہوں اس بات کا. تو کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم کوئی اس لیے نہیں آئے کہ ہم فساد کریں, اور ہم کو چور تھوڑی ہیں, یعنی تم نے دیکھا ہے ہم کو ایسے لوگ تھوڑی ہیں کہ جو چوری چکاری کرنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم جو ہے نا, اچھا انہوں نے یہ کیا کہا کہ اچھا کیا بدلہ ہو اس کا اگر تم جھوٹے ہو. صحیح ہے تمہاری بات مان لیتے, لیکن اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارا کیا سزا تمہاری کیا ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا وہ جس کو سامان جس کے پاس سے ملے گا یہ, اسی کو تم رکھ لینا. صحیح ہے, اور اسی طرح ہم تو بدلہ دیتے ظالموں کو. اچھا یہ بات جو ہے انہوں نے ان سے پوچھی نا کہ تم کیا اس کی سزا ہونی چاہیے اگر تم جھوٹے ہو. تو انہوں نے کہا اس کی سزا جو ہے پھر وہ جس کو رکھنا ہے تم رکھ لو. اب کیا ہوا دیکھیں آیت نمبر 76 میں, فبدأ بأوعیتہم, تو شروع کیا ان کے تھیلوں میں تلاش کرنا, قبل وعاء اخیہ, اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے, ثم پھر استخرجا, برآمد کر لیا پیمانہ, من وراء اخیہ, من وعاء, وعاء کہتے تھیلے کو, اخی اپنے بھائی کے. کذالک, اس طرح, کدنا, ہم نے تدبیر کر دی, لیوسف, یوسف کے لیے, ما کان لیأخذ, نہ تھا, لیأخذ, کہ وہ اختیار کر لے, وہ پکڑے, اخاہ, اپنے بھائی کو, فی دین الملک, بادشاہ کے قانون کے مطابق. دین کا معنی دیکھ لیں, قانون ہے, بادشاہ کا فیصلہ, بادشاہ کے قانون کے مطابق. الا, مگر, ان یشاء اللہ, یہ کہ اللہ چاہے. نرفع درجات, ہم بلند کرتے ہیں درجے, مرتبے, من نشاء, جس کے ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور تمام علم والوں سے بالا تر ایک علم والا ہے. اب کیا ہوا, وہ شروع ہوئے اب ان کے تھیلے کے اندر تلاش کرنا, اور اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے. اچھا یہ سزا جو ہے نا یہ طے کر لی گئی, اور کہا کہ ہم یہ اس طرح سزا دیتے ہیں. لوگوں نے, انہوں نے کہا ظالم کی سزا یہ ہونی چاہیے, اس کو پکڑ لو. ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے, اگر کوئی بھی کسی کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اریسٹ کیا جاتا ہے نا, کچھ اور سزا وزا کوئی دیے بغیر ہی سب سے پہلے تو اس کو کیا ہوتا ہے, چلو بھائی اس کو جیل میں ڈال دو. تو اسی طریقے سے کہا کہ بھائی اس کو پکڑ لینا. اچھا اب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے تلاشی شروع کی تو اپنے بھائی کے تھیلے کی تلاشی سب سے پہلے نہیں کی, اور کس کی شروع کروائی یا کری, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شروع کیا تلاش کرنا. صحیح ہے, اپنے بھائی وہ والے بھائی سے پہلے دوسروں کی تھیلوں کی تلاشی لی, اور اس کے بعد پھر اس کو نکالا اپنے بھائی کے تھیلے سے. اللہ فرمانے ہم نے یوسف کے لیے اس طرح تدبیر کر دی, اللہ انوالو ہے. آپ دیکھیں صحیح ہے, یعنی یہ کرنا صحیح تھا, یہ غلط تھا کہ انہوں نے جان کر یہ جو ساری پلاننگ کی ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بادشاہ کا قانون تھا اس دور کے, اس میں اس طریقے سے وہ جو ہے نا اپنے بھائی کو پکڑ نہیں سکتے تھے, یعنی ناجائز کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ ناجائز ہوتا نا, خام خواہ سے پکڑ لیا اسے یا رکھ لیا اسے, تو وہ کوئی وجہ تو ہو نا اس کے پکڑنے کی. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا, یہ پلان کیا کہ اس طرح سے ان کو میں اپنے پاس رکھ لوں گا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو تدبیر سکھا دی ہے. اچھا مگر یہ کہ اللہ کہتے کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا, مگر یہ کہ اللہ چاہے. یہاں پہ اللہ چاہ رہے تھے اس لیے ایسا ہوا. آپ دیکھتے ہیں اکثر کبھی آپ کے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, کوئی جگہ کا قانون بڑا سخت ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے سارے ڈاکیومنٹس پورے ہیں, یہ وہ, تو آپ سائن چاہیے, نہیں تو آپ نے یہ کیا نہیں تو ہمارے سائن ہو ہی نہیں سکتی, چاہے آپ سچ بھی بول لو.
اور اچانک سے کوئی بندہ آتا ہے اور کہتے ہیں اس کی کر دو یہ، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح سے آپ کو کوئی سائن کر کے دے، اور آپ جینین ہوتے ہیں، آپ کا کیس صحیح ہے، لیکن پھر بھی نہیں کیا جاتا، ان کا قانون نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ آتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اور وہ اس کا دل مائل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے وہ کام کر دیتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو آتی ہے۔ اس مدد کے بعد انسان وہ مدد صلہ نہیں مل رہا ہے، یہ نہیں سمجھے، یہاں پہ تو ان کو صلہ بھی مل رہا ہے، ظاہر ہے حضرت یوسف نے کام اتنے بڑے کیے، لیکن ادھر مجھے اور آپ کو اللہ دیکھ رہے ہوتے کہ ہم اب شکر کرنے والے بنتے یا ہم خود ہی تکبر میں پڑ جاتے۔ تو ایک ایگزامپل ایسی میں آپ کو دے رہی ہوں، یعنی ہم لوگ کے یہاں ایسا ہوتا ہے، آج ہماری لائف میں بھی پے در پے ایسے واقعات ہوتے ہیں، کوئی بندہ کوئی چیز نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اور اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ وہی ہو جاتا ہے، حالانکہ امپاسبل ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اس طرح مدد کی، تو میں اور آپ کی اللہ مدد نہیں کر سکتے کیا؟ عام طور پر بھی اللہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو اگر ہم اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ ضرور ہماری مدد کریں گے، اور وہ چیز جو کہ لوگوں کے پاس قانون نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو گنجائش ہے نا۔ اور آپ دیکھیں گے پھر ہمارا ایمان، یہ توکل، یہ جو بھروسہ ہے وہ ایسا بنے گا کہ ہم بولیں گے یہ ہو بالکل نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پھر اس کے باوجود تدبیر کی نا انہوں نے، اللہ چاہتے تو ویسے بھی رکھ سکتے تھے اپنے بھائی کو، لیکن انہوں نے تدبیر کی، اور اللہ کہتے ہیں ہم سکھاتے ہیں اس وقت تدبیر، تو اللہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کب انوالو ہوتے ہیں؟ اللہ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ محسنین کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بندو، جب تم میرے حکموں کو مانو گے میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا۔ یہ تمام اللہ کے قانون جو قرآن میں بیان ہوتے ہیں، جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس مقام کا مستحق بناتے ہیں کہ اللہ اب ہمارا ساتھ دیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ جو جتنی باتیں مجھے اور آپ کو بتا رہی، جب میں اور آپ اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آج یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم نے اتنا سہا، ہم نے یوں کیا، اور ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کا ساتھ نہیں ملتا، تو اللہ کا ساتھ کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیں ہمارے اندر کیا فالٹس، کیا برائی ہے ہمارے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا، اللہ کہتے ہیں ہم بلند کرتے درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، تو کس کے؟ یعنی جس نے ایسے کام کیے ہیں تو اللہ نے اس کے درجات بلند کیے، اور ہر علم والے پہ علم والا ہے۔ یہ کون ہے علم والا؟ اللہ، صحیح نا، ہر علم والے پہ علم والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں سورہ کہف انشاءاللہ پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ سے اوپر ایک علم والی شخصیت ہے، دیکھ رہے ہیں، ان سے اللہ ملاقات کروا رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں ان سے ملاقات کرنا، اور ان تمام علم والوں سے بڑا علم والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 77، قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا اگر چوری کی ہے اس نے، فقط سرق اخ له من قبل، تو یقیناً چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، فسرہا، تو پی گئے، چھپایا اس بات کو، یوسف علیہ السلام نے فی نفسہ، اپنے دل میں، ولم یبدھا لہم، اور نہیں ظاہر کیا اس کا کوئی رد عمل، کوئی ریاکشن نہیں شو کیا، لہم ان کے لیے، ولم یبدھا لہم، نہیں ظاہر کیا اسے ان کے لیے، یعنی اس فیلنگز کو، اس بات کو، قالا، کہنے لگے، انتم، تم سب، شر مکان، بدتر ہو درجے میں، یہ ہے، یعنی یہ جو انہوں نے چھپائی اپنے اندر بات، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتے ہیں، بما تصفون، اس کو جو بھی تم کہہ رہے ہو، یہ جو تم گھڑ رہے ہو، تصفون، یہ جو تم وصف بیان کر رہے ہو، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں دیکھیں، جب وہ پکڑے گئے تو کہتے ہیں ہاں اگر چوری کی ہے اس نے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، سیدھا کھلے عام جھوٹ، یعنی آپ دیکھیں اندر کی وہ جو جیلسی تھی وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ جلن نہیں ختم ہوئی تھی، اور وہ برے الفاظ انہوں نے اس وقت بھی ان کے لیے استعمال کیے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے تھے اور کیا تھا یہ سب جانتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے اپنے اندر وہ بات کو چھپا دیا، ان کے اوپر ظاہر نہیں کیا، ورنہ چاہتے تو پھٹ پڑتے۔ یہ ان کا آپ دیکھیں تو صحیح تحمل کتنا تھا، یہ برداشت کتنا تھا، فوراً جیسے ہی دیکھتے گریبان سے پکڑ لیتے۔ جس وقت پہلی بار دیکھا تھا اپنے بھائیوں کو، تم لوگوں نے کیا کیا تھا میرے ساتھ، فوراً پوچھتے نا میں نے کیا کیا تھا کہ تم نے میرے باپ سے اور مجھے جدا کر دیا، میرے بھائی سے جدا کر دیا؟ نہیں، پی گئے، ابھی بھی پی گئے اس بات کو۔ کیوں؟ ان کو کوئی اور بہتر چیز چاہیے، ان کو کام پورا کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یوسف کا نیچر کام پورا کرنے والے بندے تھے، بھائی جاؤ پہلے مجھے خلاصی دلاؤ اس بات سے کہ میں نے کوئی بے حیائی نہیں کیا۔ ابھی یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے اپنے آپ کو ریویل کروں، کرنے تو ان کو جو کرنا ہے۔ اور کیا اندر غصے میں کیا کہنے لگے، تم لوگ بدتر ہو مکان،
تم کتنے برے لوگ ہو یعنی. اور ان کو اس کے سامنے اللہ کے ظاہر نہیں کیا. یہ فیلنگز جو تھی ان کی غلط نہیں تھی, یہ صحیح تھی, یہ چاہتے تو اسی وقت تم کے منہ پہ کہتے. اور کیا کہا؟ اللہ جانتے ہیں اس کو جو بھی تم گھڑ رہے ہو. آیت نمبر 78 میں دیکھیں کہتے ہیں قالوا, انہوں نے کہا یا ایھا العزیز, اے از عزیز, ان لہ ابن, بے شک اس کے لیے باپ ہے, اس کا باپ ہے, شیخن کبیرن, بہت بوڑھا ہے, فخذ احدنا, تو آپ رکھ لیں ہم میں سے کسی ایک کو مکان ہو اس کی جگہ پر, انا نراک من المحسنین, بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں احسان کرنے والوں میں سے, ایک نیک آدمی دیکھتے ہیں. اچھا اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا, اے عزیز اس کا باپ تو بڑا ہے, بوڑھا ہے, اور ہم میں رکھ لے, ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں. اچھا یہ کوئی اتنے سنسیئر تو ہے نہیں, ابھی پتہ چل گئی نا اوپر سے ہی بات, غلط بول رہے ہیں نا ان کے لیے, کچھ محبت تو نہیں ہے ان کو, لیکن اب چونکہ باپ کا ڈر لگ رہا ہے, باپ کیا بولے گا, تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پلیز ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. اور آگے آپ دیکھیں انہوں نے کیا بات بول دی, ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں. یہ دیکھ لیں یہ جھوٹ جو انہوں نے ابھی کہا تھا, اور اب فوراً سے اپنی بات جو ہے انہوں نے کیا کی, آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں. اور پیچھے انہوں نے حضرت یوسف نے بھی یہی بولا تھا کہ تم جو ہے نا میرے پاس آئے ہو لیکن اپنے باپ بھائی کو لے کر آنا, ورنہ آئندہ غلہ نہیں ملے گا, اور تم دیکھتے ہو کہ میں تمہاری بڑی اچھی مہمان نوازی بھی کر رہا ہوں. تو حضرت یوسف کی آپ بار بار اگر ایک صفت دیکھیں نا قرآن اس سورت کے اندر, اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اسٹارٹنگ جب آپ نے کی اس کی, آپ دیکھیں آیت نمبر 56 میں بھی آپ نے یہ پڑھا, محسنین تھے وہ, صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ نے پیچھے جو ہے وہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے, وہ مخلصین میں سے تھے, وہ اللہ کے خالص بندوں میں سے تھے. صحیح ہے. یہ دیکھیں آیت نمبر 23 میں پھر ان کو محسنین بولا گیا ہے, 22 میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں بولا پہلے محسنین. آپ دیکھیں جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے, حکمت علم دیا, اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. پھر 24 میں بولا یہ مخلصین تھے, خالص کیے گئے بندوں میں سے تھے. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں پھر آپ نے یہاں پہ پڑھا آیت نمبر 56 میں پڑھا کہ وہ محسنین تھے. پھر اب یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو محسن بولا, اور ادھر یہ بھی ان کو محسن کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا اب آپ اگر دیکھیں ہمارے یہاں جو ایک مشہور بات ہے جو کہ آپ نے پیچھے کہانی میں لائک اس قصص میں اس قصے میں آپ نے پڑھ بھی لیا کہ حضرت یوسف کے ساتھ جب وہ سامنے آتے تو عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے, تو حسن یوسف بڑا مشہور ہے نا. صحیح ہے. اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو حسن سیرت اس سے کہیں زیادہ موجود ہے پوری صورت کے اندر. اور وہ محسنین جو اللہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں اور جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں, یہ تو ان کا اصل حسن تھا. اس قصے کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے, بہترین قصہ. ان ایوری اینگل, ہر ڈائمینشن سے آپ دیکھ لیں تو یہ بہترین قصہ ہے, اس لیے کہ اس کے اندر سیرت کے وہ حسن اللہ نے بتائے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنے زیادہ کوالٹیز اپنے اندر رکھتے ہیں. وہ صرف حسین اگر نہیں ہے تو وہ حسین مطلب جو ان کو بولا گیا ہے کہ وہ اگر حسین ہے تو وہ اپنے دل کے معاملے میں بھی اپنے دل کے اندر سے بھی بڑا ہی حسین انسان. اور یہ حسن اللہ کو چاہیے ہم سے. شکل کی تو کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا, تقویٰ ہی ہے جو ساری چیزوں کی بنیاد ہے. اس کے بعد دیکھیں کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 79 میں, قال معاذ اللہ, یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, ان ناخذ کہ ہم پکڑیں, الا من وجدنا مگر جسے ہم نے پایا ہو, متاعنا جس کے پاس سے سامان, انا اذا لظالمون بے شک ہم تو اس وقت ظالم ہو جائیں گے. کہا اللہ کی پناہ ہم پکڑ لیں سوائے جسے ہم نے پایا ہو, جس کے پاس ہمارا سامان نکلے, اس کے پاس سے ہم جس کے پاس سے سامان نکلے ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے. ہم ایسے کیسے کسی اور کو پکڑے, ہم تو اس وقت کیا ہو جائیں گے, ظالم ہو جائیں گے. یہی ہوتا ہے آج اگر آپ چوری کرو تو کوئی تھوڑی دوسرے کو پکڑے گا, اسی کو پکڑا جائے گا جس سے چوری کی ہے. اچھا یہاں پہ یہ ایک پھر بات یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. اب دیکھیں رکوع سٹارٹ ہو رہے ہیں. آیت نمبر 80 میں کہتے ہیں فلما استيئسوا, پھر جب وہ نا امید ہو گئے, منہ اس سے یوسف سے, خلصوا نجیہ تو علیحدہ ہوئے مشورے کرنے کے لیے. قال کبیرہم, کہا ان کے بڑے بھائی نے, الم تعلموا کیا تم جانتے نہیں ہو, ان اباکم کہ تمہارے والد نے قد یقینا اخذ علیکم تم پر سے لیا تھا, موثق